اللہ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج اس بابرکت رات کی مقدس مجلس میں ہمیں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ چند کلمات اس مبارک رات اور اس مجلس کی مناسبت سے عرض کروں گا اور انہی پہ اکتفا کروں گا۔ جنگل میں ایک قافلہ چلا جا رہا ہے، ایک مقام پر قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے لیے رات کے چند لمحے نیند کرنے کے لیے وہ قافلہ رکتا ہے، جہاں اس علاقے کا بڑا مشہور اور معروف نامور ڈاکو رہتا ہے، اور یہی اس نامور ڈاکو کی منزل ہے۔ اس وقت کے نامور ڈاکو کا نام ہے فضیل بن عیاض۔ لوگ اس کے نام سے گھبراتے، بڑے بڑے قافلے اس کے نام سے دہل جاتے۔ وہ فضیل بن عیاض بھی انہی قافلے والوں میں بیٹھا رات بسر کر رہا ہے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں کہ یہ منزل کس کی ہے اور ہمارے ساتھ کون بیٹھا۔ رات کو جب قافلے والے سو جاتے تو ایک طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی۔ ایک شخص تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچتا ہے اور یہ آیت کریمہ اس کی آواز بلند ہوتی اور رات کی فضاؤں میں وہ آواز گونجتی، تو فضیل کے کانوں پر بھی اس آیت مبارکہ کے کلمات پڑھتے۔ اس میں اللہ جل مجدہ کا یہ پیغام سنائی دے رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے ٹوٹ پڑے، تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے شکستہ ہو جائیں، اور تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد کے لیے خشوع خضوع اور تذلل پیدا ہو جائے؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تمہارے دلوں کو اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر میں شکستگی نصیب ہو جائے؟ بس یہ آیت کریمہ کے الفاظ تھے، ان کی گونج بلند ہوئی، فضیل کے کانوں پہ آواز پہنچی، ایسے لگا جیسے فضیل کے دل پہ کوئی تیر چل گیا ہو۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آواز اٹھی، لبیک اے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، دل پگھلنے لگا، اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا، طبیعت میں ایک التہاب پیدا ہو گیا، ایک آگ سی لگ گئی، ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی، آنکھیں برسات کی طرح برسنے لگی، اور ساری کی ساری حالت فضیل کی
جب بدلی تو فضیل اس قافلے سے اٹھ گیا اور زار و قطار روتا ہوا، چیخ و پکار کرتا ہوا، آہ و فغاں کرتا ہوا اپنے رب کریم کو درد بھری آواز سے پکارتا ہوا جنگلوں میں بھاگ گیا۔ دوڑتے دوڑتے اتنا دور گیا کہ ایک اور راستے پر، رات کا وقت تھا، ایک اور قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اس قافلے میں جا کے چھپ بیٹھا۔ جب اس قافلے میں جا کے بیٹھا تو اس قافلے والوں میں سے ایک شخص نے آواز دی کہ قافلے والوں، ایسے لگتا ہے کہ ہم نے غلط جگہ پر پڑاؤ کر لیا ہے۔ یہ تو فضیل ڈاکو کے راستوں میں سے ایک راستہ، اور اس راستے پر گزرنے والے قافلوں کو وہ لوٹ لیا کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل اس طرف آ نکلے اور ہمیں بھی لوٹ لے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ فضیل بن عیاض کی تھر تھراتی ہوئی آواز نکلی اور روتے ہوئے اس نے آواز بلند کہا، قافلے والوں، اب فضیل بن عیاض سے نہ ڈرو، اس لیے کہ اب وہ نہیں لوٹے گا، وہ تو خود لٹ کے آ گیا ہے، اب اس میں لوٹنے کی سکت نہیں رہی، وہ لوٹنے والا نہیں رہا، آج رات تو وہ خود لٹ کے آ گیا ہے۔ بس اس وقت فضیل اٹھا اور ایک ایک شخص کے پاس جا کے معافی مانگنے لگا کہ میری زندگی میں تم میں سے جس جس کے ساتھ زیادتی ہوئی مجھے خدا کے نام پہ معاف کر دو۔ ہر شخص اس کو معاف کرتا گیا، معاف کرتا گیا، معاف کرتا گیا، حتیٰ کہ ایک یہودی کے پاس جا پہنچا۔ اب وہ فضیل نہیں رہا تھا، حضرت فضیل بن عیاض ہو گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا تاج پہن کر وہ فضیل آ گئے تھے، توبہ نصوح کا تاج پہن کر آ گئے تھے، صدق کے دل سے اپنے اللہ کی ندا پر لبیک کہہ کر فضیل آ گئے تھے، اپنے دل کی حالت کو بدل کر اب کاسائے دل اللہ کی بارگاہ سے خیرات طلب کرنے کے لیے لے کر آ گئے تھے۔ اس یہودی کے پاس پہنچے اور کہا، یہودی میں نے تمہیں بھی تکلیف دی ہوئی ہے، خدا کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ تو نے جو میرا مال لوٹا ہوا ہے وہ مجھے واپس کر دو۔ حضرت فضیل کہنے لگے کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں جو میں واپس کروں۔ اس یہودی نے کہا کہ وہاں میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی پڑی ہے، وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی ہے، بس جا کے تم اٹھا لو، وہ تمہاری ہو گئی، اور پھر مجھے لوٹا دو، بس میں اس کو کفارہ سمجھنا، مگر چاہتا ہوں کہ مال میرا لوٹا دو، پھر تمہیں معاف کروں۔ اور حقیقت میں وہ تھیلی مٹی کی بھری ہوئی تھی، اس تھیلی میں اشرفیاں نہیں تھی، اس تھیلی میں مٹی تھی، اور یہودی دیکھنا چاہتا تھا کہ فضیل سچی توبہ کر کے آیا ہے یا جھوٹی، فضیل کی توبہ سچی ہے یا جھوٹی، یہودی آزمانا چاہتا تھا۔ مٹی کی بھری ہوئی تھیلی کو اشرفیوں کی تھیلی کہہ دیا۔ حضرت فضیل دوڑے ہوئے گئے، اس مٹی کی بھری ہوئی تھیلی کو اٹھایا اور اٹھا کے آ کے یہودی کے سپرد کیا کہ یہ سونے کی اشرفیاں لے لو۔ اس یہودی نے جو تھیلی کو کھولا تو وہ سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی، بس اسی وقت وہ قدموں پہ گر پڑا اور کہنے لگا، فضیل، سچی توبہ کا جو رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا میں نے دیکھ لیا، اب معاف بعد میں کروں گا، پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا مرید کر لو۔ یہودی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس طرح فضیل بن عیاض حضرت فضیل بن عیاض میں بدل گئے۔ دوستو، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد کہ جب بھی کوئی پکارنے والا بشرطے کہ سچے دل سے پکار رہا ہو،
बशर्ते कि आवाज उसके दिल की अथाह गहराइयों से उठ रही हो। जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो फरमाया मैं उसकी पुकार सुनता हूं, उसकी निदा मेरी बारगाह तक पहुंचती है, उसकी निदा मेरे अर्श का दरवाजा खटखटाती है, मैं उसकी पुकार सुनता हूं, उसकी इल्तिजा को सुनता हूं, मानता हूं। पर पुकारने वालों, पुकारने से पहले इतना तो कर लो कि तुम भी मेरा कहा मान लिया करो, तुम भी मेरा कहा मान लिया करो, मेरी तात कर लिया करो, मेरे हुक्म की तामील कर लिया करो, तो मेरी बंदगी का कलादा गले में डाल लिया करो, और फिर मेरा बंदा बन के मुझे पुकारोगे तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी पुकार कबूलियत के शरफ से महरूम रह जाए। बगदाद का शराब खाना है, बिशर नामी उस वक्त का एक बहुत बड़ा नामवर शराबी शराब पी के दुध शराब खाने में लेटा हुआ। अचानक मदहोशी के आलम में एक गैबी निदा आती, आवाज आती है कि कौन है जो मौत से पहले तौबा कर ले, कौन है जो मरने से पहले मुझसे माफी मांग ले, कबल इसके कि वो मेरे हुजूर पेश कर दिया जाए, वो अपना चेहरा मेरी बारगाह में पेश करने के काबिल कर ले। मदहोशी के आलम में बिशर ने यह आवाज सुनी, उसी वक्त उठ बैठे, होश में आ गए और नंगे पांव शराब खाने से निकल के बगदाद की गलियों में दीवाना वार फिरने लगे और एक मर्द हक की बारगाह में जाके तौबा की। और जब तौबा की तो फिर वो मुकाम पाया कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला इनके पीछे दीवानावार फिरते थे, इनके पीछे दीवानावार फिरते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इरशाद हर साहिब ईमान को झंझोड़ झंझोड़ के इस अम्र की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि लोगों, मैं तो तुम्हारी लाखों नाफरमानियों के बावजूद भी तुम्हारी पुकार सुनने को तैयार हूं। कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। मेरे महबूब, अपनी मीठी मीठी जुबान से गुनाह करने वालों, अपनी जानों पर जुल्म करने वालों, मेरी नाफरमानियों की आलूदगियों में आलूदा हो जाने वालों, सरकशी और बगावत की जिंदगी बसर करने वालों को मेरे महबूब फिर भी ये खुशखबरी सुना दो कि गुनाहगारों, जानों पर जुल्म करने वालों, तूने मेरी नाफरमानी की, तुमने मेरी सरकशी की, मुझसे बगावत की, मेरे हुक्म की परवाह न की, मेरी बंदगी का पटा गले से उतार फेंका, मेरी इताअत से लापरवाह हो गए, मेरी इबादत को भूल गए, मेरा बंदा बन के जीना तुमने न सीखा, मेरी निदा पर तुमने लब्बैक न कहा, तुम मुझे भूल गए, मगर सुन लो बावजूद इसके मैं तुम्हें नहीं भूला। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। तुम अगर मुझसे माफी मांगने वाले बन जाओ तो तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं कि मेरी रहमत अब भी बढ़कर तुम्हें अपने दामन में थामने को तैयार है, अपने गले रहमत के गले लगाने को तैयार है। दोस्तों, कहां वो रब्बे करीम जो रहमती वसीयत कुल्ल शै की निदाएं दे रहा है, कहां वो रब्बे करीम जिसकी रहमत और बख्शिश के बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि जअलल्लाहु रहमता मिअत जुज़इन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत को पैदा फरमाया और रहमत के 100 जुज़ पैदा किए। फअमसका तिसअतम व तिसईना इंदहु, 99 जुज़ रहमत के रब्बे करीम ने अपने पास संभाल के रख लिए। व अंज़ला जुज़अन वाहिदन फिल अर्ज़, और सिर्फ एक जुज़ जमीन पर उतारा और कायनात की इब्तिदा से लेकर कायनात की इंतहा तक सारी कायनात अर्ज़ो समा में रहमत के एक जुज़ को फैला दिया। अब माओ की ममताओं में भी वही एक जुज़ है,
باپوں کی شفقتوں میں بھی وہی ایک جز ہے، چرند و پرند میں وہی ایک جز ہے، بھائیوں کی محبت میں ایک جز ہے، بہنوں کی محبت میں ایک جز ہے، ماں کی شفقت میں ایک جز ہے، بیٹیوں کی خدمت میں ایک جز ہے، فضاؤں میں ایک جز ہے، حیوانوں میں ایک جز ہے، نباتات میں ایک جز ہے۔ الغرض ازل سے ابد تک ساری کائنات میں رحمت و شفقت کے، محبت و بخشش کے جتنے نظارے دکھائی دے رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جز کے پرتو ہیں۔ اور فرمایا لوگوں تم نے رحمت کے ایک جز کا نظارہ یوں تو ساری کائنات میں کر دیا، مجھے اپنی عزت کی قسم یہ ایک جز تھا، اور قیامت کے دن 99 جز رحمت کے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور کیوں رکھے ہیں؟ لعبادی یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن میرے گناہگار بندے مایوس ہو کر آئے تو میری رحمت کے 99 جز ان کو تھام کر جنت میں بھیجتے چلے جائیں۔ وہ رب کریم جس کی رحمت اس دنیا میں گناہگاروں کو مجدے جاں سنا رہی ہے، وہ رب رحیم جس کی رحمت قیامت کے دن مایوس گناہگاروں کو تھام رہی ہے، اور وہ رب کریم جس کی رحمت ہر حال میں گناہگار بندوں کو اپنا بندہ یا عبادی کہہ کر پکار رہی ہے کہ اے گناہگارو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اپنا بندہ کہہ کر پکار رہی ہے۔ اور وہ رب کریم جس کی رحمت ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ نزول کر کے غفلت کی نیند سونے والوں کو پیار کی تھپکیاں دے دے کے آواز دیتی ہے، رحمت کی لوریاں سنا سنا کر آواز دیتی ہے اور کہتی ہے غفلت کی نیند سونے والوں ایک لمحہ اٹھ کر مجھ سے معافی مانگ لو، آج میں معافی دینے کو تیار ہوں، میری مدد مانگ لو، مدد کرنے کو تیار ہوں، میری رحمت مانگ لو، رحمت فرمانے کو تیار ہوں۔ وہ رب کریم جس کی رحمت گناہگاروں کو بلا بلا کے بخش رہی ہو، پریشان حالوں کو بلا بلا کے خوشیاں عطا کر رہی ہو، دکھیوں مایوسوں کو بلا بلا کے فرحتیں دے رہی ہو، وہ رب کریم آج اس شب قدر جو کیفیت ہر رات کی پچھلی رات عطا کرتا ہے، وہ آغاز شب سے انتہائے شب تک اس رب کی رحمت اس پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے، گنہگاروں کو بلا رہی ہے، مایوسوں کو پکار رہی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کا بندہ بن جائیں اور توبۃ النصوحہ کے مقام پر فائز ہو جائیں۔ اگر ہم سچے دل سے اپنے دل کو انابت کے مقام پر اور اس کی طرف حقیقی رجوع کے مقام پر لے جائیں تو وہ ذات کہیں سے کہیں ہمارا مقدر بدل دینے کو تیار ہے۔ ہم لوگ بدقسمتی کا شکوہ کرتے ہیں، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی خیرات نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری خرابی ہماری اپنی، ہم نے اپنے برتن کو اس قابل نہیں بنا رکھا کہ اس کی رحمت آئے۔ اگر ہم سچے دل سے اس کی طرف راجع ہو جائیں، راغب ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں تو اس کی رحمت خدا جانے کیا کچھ عطا کرنے کو آج بھی تیار ہے۔ اگر رجوع اللہ کی کیفیت نصیب ہو تو دوستو پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جاگتے سوتے ہم وقت انسان کو اپنے اللہ کی فکر رہتی ہے، اللہ کی یاد تڑپائے رکھتی ہے، دھیان اس کا آخرت کی طرف رہتا ہے، اور وہ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل ہو کے بسر نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اجتماع میں حضرت اویس کرنی کا ذکر فرما رہے، ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرن کے علاقے میں میرا ایک متوالا رہتا ہے، ایک عاشق رہتا ہے، ایک مستانہ رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے۔ اور فرمایا عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما تم دونوں اس سے ملاقات کرو گے، اور آقا فرماتے ہیں جب تم میرے اویس سے ملاقات کے لیے جاؤ تو میرا سلام کہنا، اویس کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ پیغام دینا کہ اویس تیرے آقا نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا،
حج کے موقع پر آپ نے یمن اور کرن کے علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور آواز دی، فرمایا کہ تم میں کوئی اویس ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت اویس تو کوئی نہیں۔ فرمایا آپ تم لوگ اویس کو جانتے ہو؟ کرن کا رہنے والا ہے۔ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا حضرت ہم جانتے ہیں، مگر وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے، آپ کو اس اویس سے کیا کام؟ فرمایا تم اس کو کس طرح دیوانہ کہتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے دیوانہ کہتے ہیں کہ لوگ آبادیوں میں رہتے ہیں، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، لوگ کھاتے ہیں تو بھوکا رہتا ہے، اور اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے چروا گاہوں کی طرف پھرتا رہتا ہے۔ اس حال کو دیکھ بال اس کے گرد آلود رہتے ہیں، تو دیوانہ تھا ہے۔ فرمانے لگے بس اسی دیوانے کا پتہ بتا دو۔ پتہ لے کر سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کرن جا پہنچے۔ حضرت اویس کرنی سے جا کے ملاقات کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشانی بتائی تھی کہ دائیں ہاتھ پہ 1 روپے کے برابر سفید داغ ہوگا، نشان ہوگا، مگر وہ برف کا داغ نہیں ہوگا۔ اس نشانی کو دیکھا، تسلی ہو گئی کہ یہ وہی اویس کرنی ہے۔ سلام کر کے کہا کہ اویس آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ میری امت کے لیے دعا کر دو۔ حضرت اویس نے حکم کی تعمیل کی، کچھ دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی باتیں پوچھی، آقا کے احوال دریافت کیے، بس تھوڑی دیر گفتگو کی، تھوڑی دیر۔ میں بتا رہا ہوں کہ رجوع اللہ ہو جائے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی۔ تھوڑی دیر گفتگو کی، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور تھوڑی دیر گفتگو کر کے کہنے لگے کہ اب آپ کو اجازت ہے، آپ تشریف لے جائیں، وقت بڑا تھوڑا ہے اور قیامت قریب ہے، مجھے اپنا راستہ صاف کر لینے دیں۔ آپ تشریف لے جائیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، قیامت یعنی موت کا وقت قریب ہے، اور مجھے وہ راستہ آخرت کا صاف کر لینے دو۔ یہ کہہ کے پھر اللہ کی بندگی میں مصروف ہو گئے۔ دوستو آج کی رات 2 چیزوں پر توجہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنے والے بن جائیں، اپنی خطاؤں، لغزشوں، گناہوں پر اللہ کے حضور نادم ہو جائیں اور اس سے معافی کے طلبگار ہوں، توبہ کریں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ توبہ ایسی ہو کہ مستقل طور پر استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف ہمہ وقت راجع اور راغب رہنے والے بن جائیں، ہر حال میں دل اللہ کی طرف راغب رہے، کسی لمحے اللہ کی یاد فراموش نہ ہونے پائے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ حقیقت میں ندامت کا دوسرا نام ہے۔ جب تک دل اپنے کیے پر نادم نہ ہو، توبہ کا جوہر نصیب نہیں ہوتا، اور یہ ندامت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان خود کو ساری کائنات کے گناہ گاروں سے بڑھ کر گناہ گار تصور کرتا ہے، سب سے بڑھ کر سرکش و باغی اور خطاکار تصور کرتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ شاید میرا کوئی نیک عمل بھی اب اس قابل نہیں کہ خدا کے حضور پیش ہو تو قبول کر لیا جائے۔ جب ندامت اس انتہا تک پہنچ جائے تو پھر توبہ کا جوہر انسان کے قلب و باطن میں چمکتا ہے، اس سے انسان کو نور نصیب ہوتا ہے، اس سے انسان کے احوال ظاہر و باطن کے بدلنے لگتے ہیں۔ کعبہ معظمہ کا حرم ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، لوگ طواف میں مصروف ہیں۔ اس اندھیرے میں اچانک ایک آواز مقام ملتزم پہ بلند ہوتی ہے، کوئی جوان چہرے پر اس کے نقاب، مقام ملتزم پہ کعبہ کا غلاف تھام پر رو رہا ہے۔ پچھلی رات کی تنہائی میں اس کی آواز بلند ہوتی، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ طواف کرنے والوں کے قدم رک گئے، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ تسبیح کرنے والوں کو تسبیح بھول گئی، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ اللہ کے حضور تحلیل کرنے والوں کو تحلیل بھول گئی، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ اللہ کے حضور استغفار کرنے والوں کو توبہ اور استغفار کے کلمات بھول گئے، وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ صحن حرم میں موجود ہر شخص کا جسم کپ کپا اٹھا،
وہ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی کہ رب کریم تیری بارگاہ میں تیری ساری کائنات اور تیری ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ذلیل بندہ تیرے حضور حاضر ہے، وہ گنہگار حاضر ہے کہ تیری کائنات کے سمندروں کے قطرے اتنے نہیں ہیں جتنے اس گنہگار کے گناہ ہیں، تیری کائنات کے صحراؤں کی ریت کے ذرے اتنے نہیں ہیں جتنے سرکش و بازی کے گناہ ہیں، تیری کائنات میں درختوں کے اتنے پتے نہیں ہیں جتنے اس گنہگار کے گناہ ہیں، تیری کائنات میں زمین و آسمان کی اتنی وسعتیں نہیں ہیں جتنے اس گنہگار کے گناہوں کی وسعت ہے۔ اے اللہ، اس کائنات میں تیری مخلوق کا اتنا عدد نہیں ہے جتنی کثرت اس گنہگار کے گناہوں کی ہے۔ اے اللہ، ازل سے ابد تک تیری کائنات کی وسعتوں کا اتنا دامن پھیلا ہوا نہیں ہے جتنا اس گنہگار کے گناہوں کا دامن ہے۔ اے اللہ، یہ سب سے بڑا ناظم، یہ تیرا سب سے بڑا سرکش، یہ تیرا سب سے بڑا باغی، یہ تیرا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں ہے۔ تو جس طرح چاہے اسے سزا دے، جس طرح چاہے مجرم کو سزا دے۔ بس وہ مجرم مجرم کہتا کہتا اس کی چیخ نکلی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر چیختا ہوا اٹھا، انہی کلمات کو دوہرا کر پھر چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر صحن حرم میں گر گیا۔ اس طرح رات بیت گئی، وہ چیختا رہا، زار و قطار روتا رہا، صحن حرم میں ماہی بیاض کی طرح تڑپتا رہا، آنسوؤں کا ایک طوفان بہتا رہا۔ ایک عجیب ہیجان فضائے کعبہ میں پیدا ہو گیا، ہر سننے والے کے دل دھڑکنے لگے، ہر ایک کا جسم پر کبکبی طاری ہو گئی۔ ایک عجیب سما تھا، وہ بے ہوش ہو کر پھر وہ جوان زمین پہ گر گیا۔ لوگ اپنے طواف کو بھول گئے، ان میں سے کچھ لوگ دوڑ کے اس جوان کے پاس آ گئے، سوچنے لگے دل میں کہ یہ کوئی اتنا بڑا گنہگار تو ہے کہ جس کو ساری رات اپنے گناہوں کو یاد کر کے بے ہوشی میں گزر گئی۔ خدا جانے کتنے بڑے گناہ کر کے آیا ہے، خدا جانے کتنے بڑے جرم کر کے آیا ہے، خدا جانے اس نے زندگی میں کتنی خطائیں اور لغزشیں کی ہیں، خدا جانے کتنا سرکش و باغی ہے۔ لوگوں نے آ کے اس جوان کو تھام لیا اور کہنے لگے، جوان خدا کے لیے اٹھ، ہم تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ اے رب کریم، تو ہمارے طواف اور عبادتوں کے صدقے اس گنہگار کو بخش دے، اس خطا کار کو بخش دے، اس کی توبہ قبول کر لے، اس پر اس کی اپنی رحمت سے نواز اور اسے مجدہ سنا دے اپنی رحمت کا۔ لوگ اسے پکڑ کر وہ پھر تار روتا، اے مولا تجھے ہمارے سجدوں کا واسطہ اسے معاف کر دے، طوافوں کا واسطہ اسے معاف کر دے، ہماری تسبیح کا واسطہ اسے طواف کر دے۔ مگر وہ جوان تھا نقاب پوش کہ ماہی بیاض کی طرح تڑپتا جا رہا ہے۔ جب سحر کا وقت قریب آیا، لوگوں نے اس کے چہرے سے نقاب پلٹا کہ اے جوان، ہم نے سارے کعبے میں طواف کرنے والے تیرے گناہوں کی بخشش کی سفارش کر رہے ہیں، خدا کے لیے اب تو چپ کر جا اور چہرے سے نقاب اٹھا اور بتا تو صحیح کہ تو ہے کون، اتنا بڑا گنہگار ہے کون، اتنا بڑا مجرم کون ہے۔ جب چہرے سے نقاب پلٹا تو لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ یہ امام حسین کا بیٹا زین العابدین تھا۔ یہ حضرت زین العابدین تھے، وہ زین العابدین جن کے پیشانی پر سجدوں کو ناز تھا، وہ زین العابدین جن کے سجدوں پر عبادت کو ناز تھا، وہ زین العابدین جو سجاد تھا، وہ اللہ کے حضور دل رات سے توبہ کر رہا ہے۔ اور یہی امام زین العابدین جب حج پر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے اور سوار ہوتے ہوئے تلبیہ کا وقت آیا، لوگوں نے کہا امام زین العابدین آپ پڑھیے لبیک، لوگ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لوگ ندا دے رہے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ امام زین العابدین خاموش ہیں۔ لوگ کہتے ہیں امام عالی مقام، یہ حج کا مقام ہے، یہاں تلبیہ کہیں، لبیک کہیں، پھر خاموش ہیں۔ بڑی مشکل سے آپ کی زبان سے لبیک نکلا، اے اللہ میں حاضر، لبیک نکلا، ایک چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔
बेहोश होकर गिर पड़े। अरसे के बाद जब होश आया, लोगों ने पूछा हजरत क्या माजरा? फरमाने लगे मैंने जब लब्बैक कहा तो मुझे डर आ गया कि मैं तो कह रहा हूं कि मौला हाजिर हूं, कहीं उधर से ये जवाब ना आ जाए कि अली तेरा आना हमें कबूल नहीं है। दोस्तों, जब तक इंसान अपने अंदर नदामत और शर्मिंदगी का ये एहसास पैदा नहीं कर लेता, उस वक्त तक हकीकत में उसे बंदगी का ज़ौक़ नसीब नहीं होता, उसे बंदगी की हलावत नसीब नहीं होती। हम ज़ौक़ बंदगी से महरूम हो गए, बंदगी की लज्जतों से महरूम हो गए, बंदगी की हलावतों से महरूम हो गए, बंदगी की कैफियतों से महरूम हो गए, इसलिए कि हमारी आंखों में नमी न रही, दिलों में तड़पना न रहा, वो ज़ौक़ दर्द सोच बाकी न रहा, नदामत शर्मिंदगी की कैफियत बाकी न रही। आज की रात का पैगाम यह है कि आओ अब रब्बे हुजूर, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की बारगाह में हम रो रो कर अपने गुनाहों को याद करें, लफ्ज़ों को याद करें, अपनी खताओं को याद करें, नदामत और शर्मिंदगी का एहसास पैदा करें और अल्लाह के हुजूर इस ख्याल से मुतवज्जे हो कि मौला हम सरकश बागी हैं, तेरी बारगाह में तेरी रहमत के भरोसे पर आए हैं और तुझसे रहमत और बख्शिश की खैरात मांगते हैं। ये एक शर्त है। और दोस्तों, दूसरी और आखिरी बात वो ये कि इस तौबा के साथ अल्लाह ने एक शर्त लगा दी, फरमाया उजीब दावत दाए दान, हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं, तौबा मांगने वाले की तौबा सुनता हूं, माफी के तलबगार की माफी सुनता हूं, मगर शर्त यह है फल यस्तजीबू ली, अगर तवक्को करते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लूं तो इतना तुम भी करो कि तुम मेरी बात मानकर मैदान में आओ, तुम भी मेरी बात मान लो। रब्बे करीम की बात मानकर जो तौबा के लिए आएगा उसके ऊपर दरवाजे इस तरह खुलेंगे कि जमीन और आसमां के दरवाजे खुल जाएंगे। आइए, एक तो तौबा के लिए अहद करना है आज की रात, और एक फल यस्तजीबू ली के हुक्म की तामील करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आओ तुम मेरे हुक्म की तामील करो। आइए दोस्तों, एक तरफ हमारे गुनाह हैं, एक तरफ अल्लाह का दीन है। हमारे गुनाहों की हालत ये कि हम लज्जतों खताओं और गुनाहों में लतपत हैं। हमें खुदा के हुजूर तौबा दरकार है, खुदा के हुजूर माफी दरकार है। वो तो माफ करने का वादा फरमा चुका, मगर एक मुतालबा हमसे भी कर रहा है, और वो ये कि मेरी बारगाह में माफी के खासदार बन के आने वालों, मेरी बारगाह में तौबा के लिए दामन फैला के आने वालों, मेरी बारगाह में माफी की खैरात मांगने के लिए आने वालों, मेरी रहमत का हाथ कुशादा है, मगर आने से पहले तुम मेरे हुक्म की तामील कर लेना। और मेरा हुक्म क्या है कि आज मेरा दीन कमजोर हो चुका है, आज उम्मत मुस्लिमा मेरे दीन की राह से भटक गई है, आज दीन के साथ धोखा फरेब हो रहा है, आज दीन से दजल हो रहा है, आज दीन से मुनाफिकत हो रही है, आज दीन जुबानों पर है दिल में नहीं, आज मेरी मखलूक से जुल्म हो रहा है, आज अल्लाह की जमीन पर फितना और फसाद बपा है। हुक्मरानों से लेकर महकूमों तक, इक्तिदार वालों से लेकर मजलूमों तक हर शख्स धोखा कर रहा है मेरे दीन से, हर शख्स दजल कर रहा है मेरे दीन से, हर शख्स मुनाफिकत कर रहा है मेरे दीन से। फल यस्तजीबू ली, मैं तुम्हें पुकारता हूं, कौन है जो मेरे दीन को फिर जिंदा करने के लिए मैदान में आ जाए? कौन है, कौन है जो मुनाफिकत के बुतों को पास पास करने के लिए मेरी आवाज पर लब्बैक कहता हुआ मैदान में आ जाए? कौन है जो दजल और फरेब को खत्म करने के लिए और मेरे दीन की शमा फिर जलाने के लिए और मशरक से मगरब तक इस्लाम का उजाला फैला देने के लिए और मशरक से मगरब तक मुस्तफवी इनकलाब का नूर फैला देने के लिए और मशरक से मगरब तक मेरी बंदगी का हाल दुनिया में आम कर देने के लिए कौन है जो सरबका होकर मैदान में आ जाए? आज अल्लाह ने अपने दीन को जिंदा करने के लिए हमें पुकारा, क्या नहीं पुकारा? इस्लाम ने अपनी जिंदगी के लिए हमें पुकारा, क्या नहीं पुकारा? गुंबद खजरा से सजा आ रही है, ए मेरी उम्मत,
میرے دین سے بڑا دھوکہ ہو چکا، میرے نام پر بڑے دھوکے ہو چکے، آؤ تم میں سے کون ہے جو میرے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اپنے تن من دن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کی ندا آئی، اے رب کریم ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی، آج اس لیلۃ القدر کی پچھلی رات کی گھڑیوں میں تو گواہ ہو جانا، تو نے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی پکارا، ہم اپنی جان ہتھیلی پر لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں باری تعالیٰ، ہم تجھ سے توبہ کے خواستگار بن کر معافی کی خیرات مانگنے والے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے سے پہلے تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا تیرے ساتھ کرتے ہیں، اپنی عزت کا سودا تیرے ساتھ کرتے ہیں، جینے مرنے کا سودا تیرے ساتھ کرتے ہیں۔ آج اس لیلۃ القدر میں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آسمانوں کی وسعتوں گواہ ہو جاؤ، رب کریم کی رحمت گواہ ہے، اے مدینے کی ہواؤں گواہ ہو جاؤ، اے کعبے کی فضاؤں گواہ ہو جاؤ، اے انس و جن، اے رب ذوالجلال کی ساری مخلوقات گواہ ہو جاؤ۔ ہم نے خدا کی عزت کی قسم صدق سے، اخلاص سے، ذاتی تما کے لیے نہیں، اگر ذاتی تما ہو تو خدا جنت کو حرام کر دے ہمارے اوپر، اگر ذاتی لالچ ہو تو خدا جنت کو حرام کر دینا ہمارے اوپر۔ ہم تیری عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی ذاتی تما ہو تو جنت حرام کر دینا، ذاتی لالچ ہو رحمت حرام کر دینا، کوئی ذاتی حرص ہو اپنی بخشش کا دروازہ بند کر دینا۔ تیری عزت کی قسم ہم صرف تیری رضا کے لیے، گنبد خضرا کے بقی کی رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے ہم نے عہد کر لیا کہ ہم وقت کے طاغوتوں سے جنگ کریں گے، باطل قوتوں سے جنگ لڑیں گے، دجل و فریب کو ختم کریں گے، سرکشی بہادر کو کچل دیں گے۔ اے اللہ تیری زمین پر تیرے قانون کا راج نافذ کر کے دم لیں گے۔ اس مقصد کے لیے دوستو آج کی رات ایک وعدہ کرو اور سنو، میرا عزم سن لو، جس کا جی چاہے ایسا عزم کر لے، جس کا جی چاہے اس سے کمزور عزم کر لے، اس گھر میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر، آقا دو جہاں کی کمری کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں دیوانہ رہا طاغوتی طاقتوں سے لڑوں گا، جنگ لڑوں گا، خواہ میرے جسم کے ذرے ذرے کر دیے جائیں، اس وقت تک جنگ لڑوں گا جب تک زمین پر اسلام کا پرچم لہرا نہیں دیا جاتا۔ دوستو میلوں تک سڑکوں پر بیٹھے ہوئے دوستو، دور دور تک پارکوں گراؤنڈوں میں بیٹھے ہوئے دوستو، جہاں جہاں تک آج کی رات میری آواز پہنچ رہی ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرو کہ ہر شخص کم سے کم 100 آدمیوں کو دعوت دے۔ ہاتھ کھڑے رکھو، ہر شخص کم سے کم 100 آدمی کو دعوت دے، جس سے ہو سکے 1000 کو دعوت دے۔ لاکھوں افراد کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس دن آئے گا اور قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر ہر لیا جائے گا کہ آج کے بعد اس دور انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس کے بعد سب باطل طاغوتی منافق طاقتیں انشاءاللہ ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کی پکار پر لباک ہے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے اس عہد پر گواہ ہو جا، ہمارے عہد پر گواہ ہو جا، ہمارے عہد پر گواہ ہو جا، اور مدد و نصرت سے نواز، استقامت عطا کر، اخلاص عطا کر، سچائی عطا کر، اور زمین و آسمان سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ گنبد خضرا کے فیض سے چلنے والی تحریک، یہ توبہ کی تحریک، صدق و اخلاص کی تحریک،
اصلاح ظاہر کی تحریک، اصلاح باطن کی تحریک، غلبہ اسلام کی تحریک، نفاذ نظام مصطفیٰ کی تحریک، اتصال کے خاتمے کی تحریک، غریبوں کے حقوق کی بحالی کی تحریک، اور ملک ملت کے حوال بدل کے رکھ دینے کی تحریک انشاءاللہ 25 مئی سے شروع ہونے والی ہے۔ آج کی رات میں شرکاء اور پاکستان بھر کے لاکھوں 25 مئی کے بعد جو عام شخص نہیں بلکہ اسلام کے سپاہی ہوں گے، اسلام کے سپاہی ہوں گے، اور اسلام کا سپاہی بن کر پھر وہ معرکہ کربلا بپا کر دو، یہ معرکہ کربلا بپا کر دو کہ یزیدی قوتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائیں۔ اگر یہ عزم کر لیا تو زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لو، اس کے مطابق ڈھال لو، اس کے مطابق ڈھال لو، تاکہ خدا کے فرشتے بھی تمہاری مدد کو اتریں، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائیں۔ بس یہی عزم آج اللہ کے حضور ہماری توبہ بن جائے گا، یہ عزم آج اللہ کے حضور ہماری توبہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔